اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مال کو جمع کرو، مال کو جمع کر کے تجوریاں بھرو تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم مال خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، حقداروں پر خرچ کرو تو اللہ جل شانہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع رزق کو مخفی رکھا۔ پوچھا گیا کس میں مخفی رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سخاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو مخفی رکھا، کہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرو۔ جو سخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا تو ایک شخص مفلسی کی حالت میں زندگی بسر کرتا تھا، ایک وقت کا کھانا کھاتا، دوسرے وقت کا نہ ملتا، 2 دن بعد کھانا ملتا۔ تو ایک دن وہ اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے پیغام دیا کہ اے نبی اللہ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اللہ سے ہم غلام ہونے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا بھی یہ پیغام دینا کہ یا رب العالمین وہ فلاں آدمی یہ عرض کرتا ہے کہ میرا جو رزق ہے وہ مجھے ایک ہی بار دے دیا جائے، میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ایک وقت میں نہیں ملتا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس شخص کا پیغام دیا تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی موسیٰ، اس کا رزق بہت تنگ ہے لیکن اس کی زندگی زیادہ ہے، اس کے مقدر میں رزق تھوڑا لکھا ہے اور اس کی زندگی زیادہ ہے، اگر اسے ایک ہی وقت میں رزق دے دیا جائے تو پھر وہ فاقوں سے مر جائے گا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس آئے، آ کے اسے پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تمہاری زندگی زیادہ ہے اور تمہارا رزق کم ہے، اس لیے تمہیں تھوڑا تھوڑا رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا رب العالمین، میرا جو رزق ہے وہ مجھے ایک ہی بار دے دو تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس شخص کا پیغام دیا کہ یا رب العالمین، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک ہی بار رزق دے دیا جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق عطا فرما دیا جو اس کے مقدر میں لکھا تھا ایک ہی بار۔ اس شخص نے کیا کیا کہ کھایا جتنا وہ کھا سکتا تھا، باقی اس نے کیا کیا کہ غریب و یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ پھر صبح اٹھتا، اپنے لیے بناتا، جو بچ جاتا وہ غریب و یتیموں میں تقسیم کر دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا دسترخوان وسیع ہو گیا، کھانا پک رہا ہے، لوگ آتے ہیں، کھا کھا کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا کھا کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے پوچھا کہ یا رب العالمین، آپ کا تو فرمان تھا کہ اس شخص کا رزق کم ہے، اگر اسے ایک ہی وقت میں دے دیا جائے تو اس کی عمر زیادہ ہے، وہ بعد میں فاقوں سے مر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی موسیٰ، اس نے مجھے مقروض کر دیا ہے، میں نے اسے ایک ہی بار رزق دے دیا تھا، اس نے کیا کیا کہ جو اپنے لیے کھا لیا اور جو اس کا بچا اس نے
وہ میری مخلوق میں تقسیم کر دیا، میرے بندوں میں اس نے تقسیم کر دیا، میرے بندوں پر اس نے خرچ کر دیا، اس لیے اس نے مجھے مقروض کر دیا ہے، اور میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے بندوں سے پیار کرتا ہے، انہیں رزق کھلاتا ہے، اور میں پھر اس کے رزق میں اضافہ کرتا جاتا ہوں، میں اسے رزق دیتا ہوں، پھر وہ میرے بندوں پر خرچ کر دیتا ہے، اور پھر وہ مجھے مقروض کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کو لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اس لیے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع رزق کو مخفی رکھا، کس میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت میں رزق کو مخفی رکھ دیا۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرو گے، سخاوت کرو گے، تو اللہ جل شانہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ دوستو، ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔